اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ، اور اس کے پیچھے چلو. وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ، اس کی طرف چلو جس نے رب کی طرف رجوع کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کس نے کیا؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی طرف رجوع کیا. آدم علیہ السلام نے رب کی طرف رجوع کیا. موسیٰ علیہ السلام نے رب کی طرف رجوع کیا. نوح علیہ السلام نے رب کی طرف رجوع کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی طرف رجوع کیا. یوسف علیہ السلام نے رب کی طرف رجوع کیا. یعقوب علیہ السلام نے رب کی طرف رجوع کیا. سارے انبیاء نے رب کی طرف رجوع کیا. ابو بکر صدیق نے رب کی طرف رجوع کیا. عمر فاروق نے رب کی طرف رجوع کیا. عثمان غنی نے رب کی طرف رجوع کیا. مولا مشکل کشا نے رب کی طرف رجوع کیا. امام حسن نے رب کی طرف رجوع کیا. امام حسین نے رب کی طرف رجوع کیا. زین العابدین نے رب کی طرف رجوع کیا. سارے نیک لوگوں نے رب کی طرف رجوع کیا. سارے صحابہ نے اہل بیت طاہر نے رب کی طرف رجوع کیا. غوث اعظم نے رب کی طرف رجوع کیا. خواجہ معین الدین نے رب کی طرف رجوع کیا. عبداللہ شاہ غازی نے رب کی طرف رجوع کیا. بڑی سرکار نے رب کی طرف رجوع کیا. میرے علی نے رب کی طرف رجوع کیا. داتا علی اجمیری نے رب کی طرف رجوع کیا. موسیٰ کاظم نے رب کی طرف رجوع کیا. اللہ کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں سب نے رب کی طرف رجوع کیا. رب کہتا ہے وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جس نے رب کی طرف رجوع کیا ہے اس کے پیچھے چلے جاؤ. اب ان سارے لوگوں نے رب کی طرف رجوع کیا ہے، ان کے پیچھے چلتے رہو گے. انہیں کا راستہ سیدھا راستہ ہے. انہیں کا راستہ جنت کا راستہ ہے. انہیں کا راستہ صراط مستقیم ہے. انہیں کا راستہ اچھا راستہ ہے. انہیں کا راستہ بھلائی کا راستہ ہے. انہیں کا راستہ برکت کا راستہ ہے. انہیں کا راستہ رحمت کا راستہ ہے. رب نے انہیں کے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. اسی لیے رب نے سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی ہے. رب سے صراط مستقیم کے لیے ہدایت دعا مانگنی ہے، استقامت کی دعا مانگنی ہے، اور وہ راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ صراط مستقیم کے راستے کے لیے رب نے مکمل طور پر ہماری رحمت فرما دی ہے اور کہا کہ یہ ہے صراط مستقیم. یہ لوگ ہیں انعام یافتہ اور ان لوگوں نے رب کی طرف رجوع کیا ہے. اگر ان کے پیچھے جاؤ گے، اگر اپنی عقل کے اندر دوڑے دوڑائیں گے تو راستے سے بھٹک سکتے ہیں. اگر ان کے پیچھے چلتے رہیں گے، ان کے پیچھے خاموشی کے ساتھ چلتے رہیں گے تو راستوں کی جو تاریکیاں ان سے بچتے ہوئے، مشکلات سے بچتے ہوئے، اور یہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے سیدھے منزل مقصود جنت تک پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ. اور یہی راستہ اچھا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر ہمیں صرف یہ کہا کر یہاں پر بس نہیں فرما دی رب اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے لیے دعا مانگے، ہمیں سیدھا راستہ چلا. اب اللہ پاک نے مکمل طور پر قرآن میں اس کو ذکر کر دیا کہ انعام یافتہ لوگ کون سے، اور رب ان کی طرف کی لوگوں نے رجوع کیا ہے، اور جنہوں نے رب کی طرف رجوع کیا ہے ان کے راستے پر ہم نے چلنا ہے. اور یہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان لوگوں نے رب کی طرف رجوع کیا ہے. ہم غور کر لیں کہ یہ لوگ، ان کے عقائد و نظریات، ان کی سوچ، ان کی فکر کیا ہے. ان کی سوچ اپنائے، ان کی فکر اپنائے، ان کے جو خیالات ہیں، ان کا جو نظریہ ہے، ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، ان نظریات کو ہم اپنائیں گے تو یہ ان کے پیچھے چلنا ہے. یا ان کی سوچ اپنائیں گے، ان کی فکر کو لیں گے، ان کے عقائد و نظریات کو لیں گے، اور یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے
اب یہ اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، یہی راستہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور یہ سارے ان کے پیچھے چلتے چلتے انشاءاللہ جنت کے اندر ہم پہنچے جائیں۔ اللہ پاک سے ہمیں اس کی راستے پر قائم رہنے کی رب سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے چنگل سے محفوظ فرمائے، اور ان لوگوں کی عقائد و نظریات کو لیں گے، ان کی سوچ کو لیں گے، اور انہی کی سیرت، نیک لوگوں کی سیرت، انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت، صحابہ اہل بیت طہار کی سیرت، اللہ کے نیک بندوں کی سیرت، اور یہ ہمیں یہ درس دیتی ہے جس طرح ہمیں اچھے عقائد و نظریات کا ان کی سیرت ہمیں درس دیتی ہے کہ رب کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں ہماری کیا سوچ، کیا عقیدہ، کیا ہمارا نظریہ ہونا چاہیے، تو اسی طرح ان کی یہ سیرت ہمیں یہ درس بھی دیتی ہے۔ ان کی سیرت ہمیں اپنے اخلاقیات و کردار کو بھی سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق و کردار کو کیسے رکھنا ہے۔ انہی کی سیرت، یہ نیک لوگوں کی سیرت، صراط مستقیم پر جو لوگ ہیں، انہی کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے معاشرے کے اندر ہم نے رہنا کیسے ہے۔ انہی کی سیرت ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے، انہی کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، اہل بیت طہار کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ اللہ کے نیک بندوں کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے۔ ایک تو عقائد و نظریات، اور پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر رہنے کے اندر کہ جو اصول و ضوابط ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم نے معاشرے کے اندر رہنا کیسے ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہم نے برتاؤ کیسے کرنا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی سیرت ہمیں خوشی کا دن کیسے منانا چاہیے، یہ انہی کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، انہی نیک لوگوں کی سیرت سے جن لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، انہی کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ خوشی کا موقع آ جائے تو کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسے لینا ہے۔ کسی مسلمان پر مشکل آ جائے تو ان لوگوں کی سیرت جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم نے مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ عید کا دن تھا، چھوٹے تھے، جب عید کے لیے جا رہے تھے تو راستے کے اندر دیکھا کہ ایک نابینا بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، راستے کے کنارے کھڑا ہوا ہے، پریشان ہے، دیکھ نہیں سکتا، اس کے چہرے پر غم کے آثار ہے، پریشانی ہے، پریشان حال بچہ کھڑا ہے۔ اب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے نیک بندے رب کی طرف رجوع کیا ہے، اور انہی کی سیرت ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ خوشی کا موقع ہو تو خوشی کو منانا کیسے ہے، اس خوشی کو دوبارہ کیسے کرنا ہے، انہی کی سیرت ہمیں یہ درس دے رہی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچہ دیکھا، بسیدہ کپڑوں میں، پرانے کپڑے پہنے، چہرے پر پریشانی کے آثار ہے، غم زدہ ہے، اور اس بچے کے قریب جاتے ہیں، اس بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، گھر لے کر آ جاتے ہیں، گھر لے کر آتے ہیں، اپنے کپڑے اتارتے ہیں، اس بچے کو پہناتے ہیں، اور اس بچے کے کپڑے خود پہن لیتے ہیں۔ اس بچے کے کپڑے، عید کا موقع ہے، آپ نے نئے کپڑے اتارے اس بچے کو پہنا دیے، کیونکہ یہ بھی چھوٹے ہی تھے، اب اس بچے کو اپنے کپڑے اتار کے اس کو پہنا دیے، اور اس کے کپڑے خود پہن لیے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر عید کی طرف چل دیے۔ اور یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت ہمیں کیا درس دے رہی ہے کہ خوشی بھی ہم نے ایسے منانی ہے، ہم نے اس انداز سے خوشی منانی ہے۔ آج ہم نے نئے کپڑے پہن لیے، کوئی غریب بچہ ہے، ہم اس کو قریب نہیں لگنے دیتے، کپڑے ہمارے گندے کرے گا، اس کی حالت تو دیکھو، گندا مندا بندہ ہوا ہے، مٹی سے کپڑے خراب کیے ہوئے، میرے کپڑوں کے ساتھ لگ کر میں نے ایک 3 دن گزارتے ہیں، یہ آج ہی گندے کر دے گا، ایسا ہم نے نہیں کرنا۔ یہ جن لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، ان کی سیرت ہمیں یہ درس نہیں دیتی کہ ہم غریب کو جھڑکے ہم اپنے سے دور کر دیں، بلکہ جن لوگوں نے رب کی طرف رجوع کیا ہے، جن پر رب نے انعام کیا، ان کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے،
یتیم ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، رب اللہ پاک آپ کو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے گا ان بالوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو کوئی یتیم ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس کا سہارا بنے۔ کوئی غریب مسکین ہے تو اس کا سہارا بنے، اس کی غربت دور کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کریں، جس انداز سے اس کی مدد کا ذریعہ بن سکتے ہیں ضرور اس کی مدد کریں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی سیرت ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہم نے غریبوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا ہے۔ اور علی المشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی خادمہ، ان تینوں نے جب حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، تو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی خادمہ، ان تینوں نے نظر مانی کہ ہم 3 دن روزہ رکھیں گے، 3 دن ہم روزہ رکھیں گے، اللہ پاک اس کو شفا دے دے، ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرما دی۔ اب ان تینوں نے روزہ رکھا۔ اب دیکھیے گا، تینوں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی طرف رجوع کیا ہے، جن پر رب نے انعام کیا ہے اور جن کے راستے پر رب نے ہمیں رہنے کی، ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ ہم نے ان کے راستے پر رہنا ہے۔ اور انہوں لوگ جن رب کی طرف رجوع کے، ان کی سیرت دیکھی ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ اب ان تینوں نے 3 دن کا روزہ، ایک دن روزہ رکھا، اب روزہ رکھ لیا، بڑا مشکل کشا نے 4 کلو جو آپ نے اس کی روٹیاں بنائی، 4 کلو جو کی روٹیاں بنائی اور افطار کے لیے بیٹھے، روزہ افطار کرنے کے لیے انتظار کرنے وقت اور روزہ افطار کریں، دروازے پر سواری آ جاتا ہے، مسکین آتا ہے، سب سے پہلے یتیم آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے، مولا مشکل کشا وہ ساری روٹیاں اٹھا کر اس مسکین یتیم کو دے دیتے ہیں، اور پھر آپ پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں، آپ سارے گھر والے پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ دوسرا دن آتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، دوسرے دن پھر 4 کلو جو کی روٹیاں بناتے ہیں، افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہوتے ہیں روزے کا وقت ہو کہ روزہ افطار کریں۔ مسکین دروازے پر آ جاتا ہے، آ کر رب ان سے سوال کرتا ہے، یہ ساری روٹی اٹھا کر اس مسکین کو دے دیتے ہیں۔ اب یہ خود پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ اب تیسرے دن کا جب روزہ رکھا تو تیسرے دن بھی 4 کلو جو کی روٹیاں بنائی، روزے کے لیے افطار کا انتظار ہو رہا ہے اور باہر مسافر دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، سوال کرتا ہے، وہ ساری روٹی اٹھا کر اس مسافر کو دے دیتے ہیں اور یہ خود پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ اور یہ ان کی سیرت رب نے اس کو قرآن میں بھی ذکر کیا اس انداز کو، وَالْيَتَامَى وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، فرمایا وہ جس نے یتیم خرچ کیا، یتیم پر، مسکین پر، مسافر پر، جس انداز سے مولا مشکل کشا نے خرچ کیا، سب سے پہلے یتیم کو دیا، رب نے سب سے پہلے یتیم کا ذکر قرآن میں کیا، پھر اس کے بعد مسکین آیا، رب نے مولا مشکل کشا نے مسکین کو اب وہ روٹیاں صدقہ کی، رب نے دوسرے نمبر پر قرآن میں مسکین کا ذکر فرما دیا، تیسرے نمبر پر قیدی آیا، مسافر آیا، مولا مشکل کشا نے تیسرے نمبر پر مسافر کو صدقہ کیا۔ رب نے ان تینوں کا ذکر ترتیب بار قرآن میں ذکر کر دیا۔ تو یہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی خادمہ، اور یہ ان کی یہ سیرت یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم نے اپنی ضرورت، اگر ہمیں ہماری ضرورت سے بڑھ کر کسی کو ضرورت ہے، ہم اس کی ضرورت پوری کر دیں، ہم اپنی ضرورت اس کی ضرورت کے سامنے قربان کر دیں۔ یہ ہمیں ان کی سیرت کے درس دیتی ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند آ گیا ہے، ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، پورا دن روزہ رہا، اب وہ 4 کلو گندم کی جو کی روٹیاں ہیں، اب وہی کھانی تھی، وہ ساری اٹھا کر دے دی۔ اب سب سے زیادہ ضرورت تو خود ان کو خود حاجت ہے، خود ضرورت ہے، لیکن اب اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دی اور یہ ساری روٹی اٹھا کر اس کو صدقہ کر دیا۔ تو ان کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جن لوگوں نے رب کی طرف رجوع کیا ہے، ان کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے
کہ اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو اپنی ضرورت کو اس کی ضرورت پر قربان کر دینا ہے. تو یہ مولا مشکل کشا کی سیرت ہمیں یہ درس دے رہی ہے. یہ ان لوگوں کی سیرت ہمیں درس دیتی ہے کہ جن لوگوں نے رب کی طرف رجوع کیا. اور مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں تو صحیح وہ لوگ جنہوں نے رب کی طرف رجوع کیا نا، اب یہ اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہو کوشش کرتے ہیں وہ رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 4 دینار تھے. آپ نے کیا کیا؟ 1 دینار اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دن کو خرچ کر دیا، 1 دینار اللہ کی راہ میں رات کو دیا، اور 1 دینار آپ نے چھپا کر دیا کسی کی نظروں سے اوجھل ہو کے، خفیہ، کسی کو پتہ نہیں کس نے دیا، اور خفیہ طور پر اللہ کی راہ میں 1 دینار دے دیا، اور 1 دینار اعلانیہ ظاہر کر کے اللہ کی راہ میں دے دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی انداز اتنا پسند آیا. اب اس کی حکمتیں بھی ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں کہ مولا مشکل کشا نے 4 دینار تھے تو بیک وقت ایک ساتھ 4 دینار بھی تو صدقہ کیے جا سکتے تھے نا، تو الگ الگ کیوں کیا؟ تو بہت سی حکمتیں تھی کہ مولا مشکل کشا یہ چاہتے تھے کہ کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں اور کون سا دینار اللہ کی بارگاہ میں اور کون سی کیفیت رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کے ثواب کے اوپر مزید اضافے کا سبب بن جائے. تو رب کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا والذین ينفقون اموالهم، وہ جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اموالهم باللیل رات میں، والنہار اور دن میں، وسرا اور چھپا کر، وعلانیۃ اور اعلانیہ. اب چاروں کا ذکر کر دیا. وہ جو اپنا مال رات میں، دن میں چھپا کر اعلانیہ خرچ کرتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، اس کا اجر اور ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. اب یہ انداز مولا مشکل کشا نے اپنایا کہ 4 دینار تھے، چاروں کے 4 مختلف وقت میں مختلف انداز میں رب کی راہ میں خرچ کر دیا. تو یہ ان کی سیرت ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ اپنے پاس جو کچھ ہے یہ رب کا دیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے غریبوں کے لیے خرچ کرنا ہے. اس سے ہم نے غریبوں کی مدد کرنی ہے، اس کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور یہ ان لوگوں کی ہمیں سے سیرت درس دے رہی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ معاشرے کے اندر ہم نے کیسے رہنا ہے، اپنے قرب و جوار والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہم نے کیسا برتاؤ کرنا ہے. تو یہ ان لوگوں کی سیرت ہمیں یہ درس دے رہی ہے جنہوں نے رب کی طرف رجوع فرمایا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا ہے، ہم نے رب کی راہ میں دینا ہے، خرچ کرنا ہے، مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، غریب کی مدد کرنی ہے، بے سہاروں کے سہارا آنا ہے. اور پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ آپ نے کہا کہ جو مانگو گی تمہیں ملے گا. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مشورہ کرنے کی اجازت دے، میں رب سے میں جا کر ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جائیں. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں، آ کر عرض کرتی ہیں کہ ابا جان، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آج مانگو، کیا مانگو گی؟ جو بھی مانگو گی آج میں تمہیں دوں گا. اب دیکھیے گا، اب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو دونوں جہاں کے مالک ہیں، مالک کونین ہیں، دنیا کی آخرت کی کوئی بھی نعمت مانگ لے انہیں ضرور عطا فرما دیتے. اب دیکھیے
ان کا انتخاب دیکھیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مجھ سے وعدہ کریں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بتائیں گے تمہیں دیں گے تو مجھے آ کر ضرور بتائیے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں, عرض کریں یا رسول اللہ آپ جب معراج پر گئے تھے رب سے جو ہم کلام ہوئے تھے, رب نے جو آپ سے راز و نیاز کی جو باتیں کی تھی ان باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بتائیں. اب راز کی باتیں ہیں اور انتخاب کیا ہے تو علم کا انتخاب کیا ہے. رب کی بارگاہ میں جو آپ نے راز و نیاز کی باتیں کی ہیں ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتائیے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو راز کی باتیں ہیں, یہ تو بتانے والی نہیں ہوتی. راز کی بات ہوتی مطلب کسی کو بتاتا ہے نہیں بتاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تو راز کی باتیں ہیں. عائشہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں بتاؤں گا تو سنو, جب میں راج پر میں گیا رب نے جو مجھ سے راز و نیاز کی جو باتیں کی تھی ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے, رب نے فرمایا کہ مجھ رب پر واجب ہے, رب نے فرمایا مجھ رب پر واجب ہے جو کسی ٹوٹے دل کو جوڑے گا میں اسے جنت میں داخل فرماؤں گا. سبحان اللہ. کیا فرمایا کہ مجھ پر واجب ہے. رب کہہ رہا رب پر تو کوئی چیز واجب تو رب ہے, وہ تو رب ہے, چاہے تو دے چاہے تو نہ دے, یہ بھی اس کا عدل انصاف ہے, وہ تو مالک ہے. رب کہتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے جو کسی مسلمان کے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا, رب کہتا ہے مجھ پر واجب ہے میں اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات بتائی تو بڑی خوش ہو گئی. کیوں خوش ہو گئی کہ ہم تو کسی غریب کے کام آتے, بے سہارا کے سہارا بن جاتے ہیں. اب یہ ان لوگوں کا انداز ہے جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا, امہات المؤمنین سب نے رب کی طرف رجوع کیا. اب انہوں نے کتنی خوش ہوئی کیونکہ بے سہارا کے کام آ جاتے ہیں, مدد کرتے ہیں, غریب پر صدقہ خیرات کر دیتے ہیں, تو یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. خوشی خوشی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتی ہے, آ کر عرض کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو رب نے کہا جو کسی ٹوٹے دل کو جوڑے گا کچھ پر واجب ہے میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز, انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا نا, ان کا انداز دیکھیں. جب یہ بات بتائی تو آپ رونے لگ گئے, آپ زاروں کی طرح رونے لگ گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے ابا جان یہ تو رونے کی بات تو نہیں ہے, رب ہمیں جنت دے گا. آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ عائشہ دیکھو تو صحیح, رب کسی مسلمان کا کسی بندے کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے تو رب جنت میں داخل کرے گا. اس کا عکس تو دیکھو, اس کا الٹ تو دیکھو, جو کسی کا دل توڑے گا تو وہ کدھر جائے گا, جو کسی کا دل توڑے گا وہ کہاں جائے گا, وہ تو جہنم میں جائے گا. جب جوڑنے پر رب جنت دیتا ہے توڑنے پر تو جہنم ملے گی. تو یہ ہمارے لیے کی سیرت, یہ جملے, یہ الفاظ, یہ ہمارے لیے درس ہے, یہ ہمارے لیے سبق ہے. یہ انہی لوگوں کی سیرت سبق دے سکتی ہے جنہوں نے رب کی طرف رجوع کیا. یہ خوبصورت جملے انہی کی زبان سے جاری ہو سکتے ہیں جنہوں نے رب کی طرف رجوع کیا ہے. اور انہی کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم نے کسی مسلمان کا دل توڑنا نہیں ہے, ان کا دل جوڑنا ہے. ہم کسی ایک کا دل جوڑے اور دو تین کا دل توڑ دے تو یہ تو بات نہیں ہے. ہم کسی ایک کا دل جوڑ کر خوش ہو جائے اور باقیوں کے دل توڑ دے, اب یہ تو نادانی ہے. ہم نے ہر ایک کا دل جوڑنا ہے, کسی کا دل توڑنا نہیں ہے. یہ ان کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے. اگر یہ بات بھی ہم آج کے اجتماع سے لے کر چلے گئے تو ہم نے جو یہاں پر یہ وقت دیا اور میں نے جو ٹوٹے پھوٹے جملے جو آپ سے کہے یہ رائے گاہ نہیں جائیں. اگر کسی ایک بات پر بھی ہمارا عمل ہو گیا آپ کا یہاں آنا یہ قابل قبول ہو جائے گا اور یہ آپ کی زندگی سنوار دے گا.
کسی ایک بات پر بھی عمل کر لیا تو یہ آپ کے لیے زندگی تبدیل کرنے کا سبب بن سکتا ہے. تو ان باتوں پر ہم عمل کریں، غریبوں کے کام آ جائیں، کسی کا دل نہ توڑے، کسی کو تکلیف نہ دے، بے سہارا کا سہارا بن جائے. اور انہی الفاظ پر ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور مسلمانوں کا سہارا بننے کی راہ ہمیں توفیق دے. صراط مستقیم پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین. بتایا کہ 8:45 ان کی نماز ادا کی جائے گی انشاءاللہ.